وہ بندہ کسی جیل تھانے میں بھی نہ جا سکا. ہم نے کہا اب کمال بات نہیں ہے, حضرت صاحب آ رہے, پیر صاحب آ رہے, ہماری سائڈ پہ تو ویسے ایسے ہی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے یہاں سندھ میں نہ ہوتا ہو. جناب اتنے پیسے پہلے تھے, اتنے پیسے بعد میں تھے. ہم نے کہا وہ حضور کے دین کی اذان دینے آ رہے ہیں یا اپنی جیبیں بھرنے آ رہے ہیں؟ رستے سے مرید پہلے فون کر کے کہتے ہیں وہ حضرت تشریف لے کر آ رہے. ہم نے یہاں آنے سے بھی پہلے, ہم کھانے کے بھی قائل نہیں ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے نام کی جو محفلیں ہیں ان کو مشکل نہ بنائیں, اس کو رسم نہ بنائیں. جس نے رسماً حضور سے پیار کیا وہ حضور کو دیکھ کے بھی وہ منافق رہا. ہم نے کہا یہ تو رسم اپنا بنتی جا رہی. ظاہری بات ہے اب ایک بندہ کہے گا جی میں نے نعت خواں بلائے, اس کو اتنے 1000 روپیہ دیا, مولوی کو اتنے دیے, پیر کو اتنے دیے. اب جو 7 مرید ہیں وہ رستے سے پہلے فون کر دیتے ہیں کہ جناب حضرت صاحب کے لیے, سائیں کے لیے بڑا گوشت نہیں بنانا, کہ سائیں کے یورک ایسڈ ہے, ان کے گٹے سوجے ہوئے ہیں, ہاں, اور ان کے لیے سفید مرغی بھی نہیں پکانی کہ ان کی روحانیت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ہم نے کہا پیچھے تو چڑے بٹیرے ہی رہ گئے. ہم نے کہا کھائیں, پوری زندگی پوری دنیا حضور کے نام کا صدقہ کھاتی ہے, ہم بھی کھا رہے ہیں, آپ بھی کھائیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب حضور کے نام پر جیل کی دال کھانے کا موقع آ جائے پھر میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے. تو یہ بات ہے کہ حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے, خالی منہ زبانی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. رسمن جس نے حضور کے ساتھ رسمن پیار کیا, جس نے رسمن حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار کیا نا, وہ دیکھ کے بھی وہ منافق رہا, وہ مومن نہیں بن سکا, وہ مومن نہیں بن سکا. یہ اور دوسری چیز امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ فرماتے تھے کہ جس سینے کے اندر لالچ ہے, آپ فرماتے تھے کہ رب کبھی بھی اپنے حبیب کی محبت اس سینے کے اندر نہیں ڈالتا. آپ نے دیکھا نہیں ابھی آگے پھر الیکشن ہونے جا رہے, گٹر کے ڈھکنوں کے اوپر لوگ اپنے ایمان بیچیں گے. ہماری گلی پکی کروا دیں, بدلے میں اسلام آباد جا کر ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال دیں, ہمیں سے کوئی سروکار نہیں. ہاں ہمارا بچہ آپ بھرتی کروا دیں, بدلے میں ممتاز قادری کو پھانسی پہ آپ لگا دیں, ہمیں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں. ہاں ہمیں گیس دے دیں, ہمیں دنیا کی کوئی رونق دے دیں, بدلے میں آپ اسلام کے اوپر حملہ کر دیں, ہمیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. ہم نے کہا بس اتنا عشق مصطفیٰ تھا, اپنے ایمان کا مول, اپنے ایمان کی قیمت آج آپ نے یہ ڈالی. اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. اقبال کہتا ہے یہ تو کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ دنیا کے رنگینیوں میں بھٹک گیا, ایمان کا وہ سودا کر گیا دنیا کے 2-4 نوٹوں کے پیچھے. لیکن مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں آفاق ہے. لیکن مومن کون ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اس کے پاؤں کے نیچے آ کے جون سی ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں. تو لالچ نہیں, بے پار جون سے ہے نا وہ نہیں. آج تو بتاؤ جی محفل میلاد کے جلسے ہیں, اور اوپر جب حضور کا نام آ گیا تو نیچے لکھنے کی یہ ضرورت کیوں درپیش ہے کہ لنگر کا وسیع انتظام ہوگا. اس کا مطلب معنی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو روٹی کا لالچ دے کے جھانسا دے کے بلا رہے ہیں. میں کہا پھر نیچے لکھنے کا یہ کیا مقصد ہوا کہ جب عمرے کا فری ٹکٹ ملے گا. ہم نے کہا عمرے کے ٹکٹ کے لیے آ رہے ہو یا حضور کا ذکر سننے کے لیے آ رہے ہو؟ موٹر سائیکل ملیں گے, چابی ملے گی, جہیز کے پیکج ملیں گے. ہم نے کہا یہ خدا کی بندگی ہے, یہ عشق مصطفیٰ ہے, کوئی سوداگری نہیں. یہ رسم, یہ ریت, یہ رواج, یہ ساری زنجیریں امیر مجاہدین نے توڑ دی. لبیک کے جلسے کے اندر نہ کوئی لنگر کے لیے آتا, نہ کوئی بریانی کی پلیٹ کے پیچھے, نہ کوئی عمرے کے پیکج کے پیچھے, نہ کوئی جہیز کے پیکج کے پیچھے, نہ کوئی شربت پینے کے لیے. یہاں جو بھی آتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کے جام پینے کے لیے آتا ہے. اس لیے لالچ اور طمع یہ 2 چیزیں ہم نے دل سے نکالنی ہیں, ایک خوف اور ایک لالچ. جس دل کے اندر خوف ہے اس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں آ سکتا, درو بندہ حضور کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز جس کے دل کے اندر لالچ آ گیا وہ بندہ کبھی بھی وہ حضور علیہ السلام کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں آ سکتی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نا وقت کے بادشاہ نے خط لکھا, سنو جی حضور کی غلامی ہے کیا. اس نے کہا کہ جناب میں آپ کو جو اس نے خط لکھا, اس نے کہا میں آپ کو تاج دوں گا, 7 تخت دوں گا, آدھی سلطنت بھی آپ کے نام کروں گا, جوان بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا. اس بادشاہ نے کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں, اپنے نبی کو چھوڑ کے
میرے پاس آ جائیں۔ آپ نے اسی وقت خط کو الٹا، اس کے پیچھے آپ نے اس کا جواب لکھا۔ وہ کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا بادشاہ سن، تو مجھے تاج دے، پھر تخت دے، پھر آدھی سلطنت نہیں، پوری اپنی سلطنت دے، پوری دنیا کی بادشاہت دے، پھر تو اپنی جوان بیٹی کا رشتہ بھی دے۔ سن، میں آنکھ جھپکنے کے برابر دیر بھی اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، اور کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر۔ اور کس نے کہا شیطان نے آ کے وسوسہ نہیں ڈالا، کوئی خیال نہیں آیا، آپ کہنے لگے اب کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ ہے سائل کے طرح۔ کہنے لگے جب حضور نے نہ کلمہ پڑھ لیا، پھر کون سی چیز ہے جو ہمارے دل میں کوئی خیال بھی لا سکے، کوئی تصور بھی ابھر سکے حضور کا چہرہ مبارک دیکھ جانے کے بعد؟ یہ ہے جی وہ عشق مصطفیٰ۔ صحابہ فرماتے سن کہ آقا و مولا نے ہماری آنکھوں کے اندر مٹی اور سونا جو سے ہے وہ برابر کر دیا۔ آج بھی حضور کا غلام وہی ٹھہرے گا جس کی آنکھوں کے اندر مٹی اور سونا برابر ہوگا۔ لالچی بندہ کبھی بھی آقا و مولا حضور علیہ السلام سے پیار نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ لالچ ایسی چیز ہے، پھر یہ دین پاٹ جانے کے بعد بھی لالچی بندے کے سینے کے اندر نہ دین آتا ہے نہ ہی حضور کی محبت آتی ہے۔ آپ نے ایک وہ جماعت نہیں دیکھی، بڑا ان کو ناز ہے، تبلیغیں ہو رہی ہیں۔ اس دن بھی میں گیا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد، تبلیغ کیا ہو رہی ہے؟ آپ داڑھی رکھیں، بدلے میں آپ کو حور ملے گی۔ ہم نے کہا کمال ہے، ادھر بھی سوداگری، ادھر بھی لالچ۔ میں نے کہا وہ جوان اگر داڑھی رکھ بھی لے گا نا پوری زندگی، وہ چہرہ شیشے میں دیکھے گا، وہ اپنا چہرہ دیکھ کے شرما جائے گا اور کہے گا وہ ملا نے میں نے داڑھی تو رکھوائی سی لیکن حور کی لالچ میں۔ ہم نے کہا داڑیاں ہم نے بھی رکھی ہے، الحمدللہ حور کے لیے نہیں بلکہ حضور کے لیے۔ کیوں جی؟ اسی بھی داڑیاں رکھی ہیں لیکن حور کے لیے نہیں، حضور کے لیے۔ ہاں جی نمازیں پڑھیں، سجدے کریں، اگلا کہتے جی اچھا جی کریں گے، پھر وہ کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو حور ملے گی۔ ہم نے کہا کمال بات ہے کہ ظاہر میں ہے شوق عبادت اور دل میں طلب حور جنت، اور شاعر کہتا ہے ملا سجدے تو کیتے اور لوگاں نو نمازاں تے پڑھائیاں، بظاہر سر سجدے میں ہے لیکن دل کے اندر طلب حور جنت۔ ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، حور کے لیے نہیں، رب کے لیے اور رب کے رسول کے لیے۔ لالچ نہیں رکھنی، پوری زندگی سودا کری، ہر چیز میں بیوپار ہے۔ ہم نے کہا بلے شاہ صاحب فرماتے نے نا، آپ کہندے نے زہر ویکھ کے پیتا تے پھر کی پیتا، تے عشق سوچ کے کیتا تے پھر کی کیتا، دل دے کے دل لین دی آس رکھی ہوئے بھلیا، اور پیار بھی لالچ نال کیتا تے پھر کی کیتا۔ اور کہندے نے حضور نال پیار کیتا، حضور کے ساتھ پیار بھی کیا تو وہ بھی لالچ کے ساتھ، لالچ نہیں۔ پھر ہم اپنے امام، عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے پاس گئے۔ ہم جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آج تو سجدے کرائے جا رہے، نمازیں پڑھائی جا رہی، داڑیاں رکھوائی جا رہی، حور کی لالچ میں آپ بتائیں کہ ہم داڑیاں رکھیں، نمازیں پڑھائیں حور کے لیے یا رب اور رسول کے لیے؟ تو پھر آپ نے قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھو قیامت والے دن جب قبریں پھٹیں گی نا اور ہم رب کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوں گے تو بہت زیادہ کوئی وقت، کوئی غوث کتب اوتاد ابدال، کوئی بہت بڑے پیر صاحب بھی ہوئے نا، حضرت صاحب بھی، شیخ الحدیث صاحب بھی، مفتی صاحب بھی، ہر شخص کے نام اعمال میں دو چیزیں ضرور لکھی ہوں گی، اور وہ چیزیں دو کیا ہوں گی کہ ہم رب کے بندے تھے لیکن رب کی بندگی، رب کی عبادت کا حق نہیں پورا کر سکے۔ دوسری چیز کہ ہم حضور کے امتی تھے لیکن ہم آقا و مولا حضور علیہ السلام کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ دو چیزیں تو ہوں گی۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا کہ ہم حقدار ٹھہریں گے، سزاؤں گے۔ اب ہر امید ٹوٹ گئی، ہر سہارا ساتھ چھوڑ گیا، حتیٰ کہ ہر زبان کے اوپر نفسی نفسی کا عالم ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ اب سب امیدیں ٹوٹ گئی، سب سہارے ساتھ چھوڑ گئے، اب رب کا جلال ہے اور ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہونے لگا۔ آج موت کو بھی موت آ گئی، اب ہم حقدار ٹھہریں گے، سزاؤں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے اندر پھر وہ عجب بات ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ آپ کہتے ہیں وہ بھینی خوشبو آئے گی اور آقا و مولا اپنا دامن شفاعت وسیع فرما دیں گے۔ اب آقا و مولا اپنا دامن شفاعت وسیع فرمائیں گے، اب ہوگا کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر ہم گناہ گاروں کو آقا و مولا
اس طرح ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے نا جنت کے اندر داخل فرما دیں۔ اب جب جنت میں ہم نے داخل ہونا نا جی، اب اگلا منظر کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں جب ہم جنت میں جائیں گے، جناح میں چمن، جنت کے اندر ہم دیکھیں گے باغ، جنت کے اندر باغ ہوں گے نا، جناح میں چمن، چمن میں سمن، سمن کہتے ہیں پھولوں کو چنبیلی کے، اور بڑے خوشبودار جنتی پھول ہیں، سمن پہ پھپن۔ اور کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ جو پھول ہے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ جو پھول ہیں سمن، وہ پھولوں کے اوپر پھپن ہوگا، وہ بڑے خوبصورت سجے ہوں گے، جنت کے پھول ہوں گے۔ اب توجہ کے ساتھ حور کا ذکر آنے لگا۔ آپ کہتے ہیں وہ اتنا گھنا جنت کا باغ ہوگا چمن، پھر اس کے اندر جو پھول ہی پھول کھلے ہوئے اور بڑے خوبصورت خوشبو والے، مہک والے اور سجے ہوئے۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں پھر ان پھولوں کے اندر نا جو حرکت آئے گی، وہ پھول ہٹیں گے، سمن میں پھپن، پھپن میں دلہن۔ کہتے ہیں جب وہ جنتی پھول اس طرح ہٹیں گے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر ہم کیا دیکھیں گے کہ ان پھولوں کے پیچھے دلہن بن کے حور جو ہے وہ ہمارے لیے بیٹھی ہو۔ اب توجہ سے بات جامع جو اعلیٰ حضرت نے جو نقطہ سمجھایا، آپ کہتے ہیں کہ وہ عجب چیز ہوگی کہ وہ حوروں کی سردار دلہن بیٹھ کے جناح میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلہن، کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ دلہن بیٹھی ہوگی۔ اب وہ دلہن ہماری طرف متوجہ، جنت بھی ہے، باغ بھی ہے، چمن بھی ہے، پھول بھی ہے، خوشبو بھی، مہک بھی، چمک بھی، دمک بھی، اور وہ دلہن بنی بھی، حور بھی۔ کہتے ہیں دلہن ہماری طرف دیکھے گی، ہم حضور کے ایسے غلام کہ ہم